السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 225 تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے، اور آیت نمبر 226 سے انشاءاللہ ہماری کلاس کا آغاز ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر فإن فاءوا فإن اللہ غفور رحیم وإن عزموا الطلاق فإن اللہ سمیع علیم والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم۔ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون۔ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم۔ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر واللہ یعلم وانتم
كنتم لا تعلمون للذین یؤلون من نسائہم، ان لوگوں کے لیے جو اپنی عورتوں سے قسم کھا لیتے ہیں، ایلا کر لیتے ہیں، تربص اربعۃ اشہر، 4 مہینے انتظار کرنا ہے، فإن فاؤوا فإن اللہ غفور الرحیم، پھر اگر وہ رجوع کر لیں تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر طلاق کا پختہ ارادہ کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو یقیناً اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ وَالْمُطَلَّقَاتُ، اور وہ عورتیں جنہیں طلاق دی گئی ہے، يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ، اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں، 3 قروء، 3 قروء، وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ، اور ان کے لیے حلال نہیں، ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن، کہ وہ چھپائیں جو اللہ نے پیدا کیا ہے ان کے رحموں میں، ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھنے والی ہیں۔ وبعولتہن احق بردہن، اور ان کے خاوند انہیں واپس لینے میں زیادہ حقدار ہیں، ان ارادوا اصلاح، اس مدت کے اندر اگر وہ معاملہ درست کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں، اصلاح کا ارادہ رکھتے ہوں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور معروف کے مطابق، یعنی عرف عام طریقے کے مطابق ان عورتوں کے لیے بھی اسی طرح حق ہے جیسے ان کے اوپر حق ہے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے۔ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اللہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ الطلاق مرتان، یہ طلاق 2 بار ہے۔ فإمساکم بمعروف، پھر یا تو اچھے طریقے سے روک رکھنا ہے، او تسریح بإحسان، یا نیکی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے۔ ولا یحل لکم، اور تمہارے لیے حلال نہیں ہے، ان تأخذوا مما آتیتموہن شیئا، کہ اس میں سے جو تم نے انہیں دیا ہے کچھ بھی لو، الا سوائے اس کے، ان یخافا اللہ یقیما حدود اللہ، مگر یہ کہ وہ دونوں ڈریں کہ وہ اللہ کی حدیں قائم نہیں رکھیں گے۔ فإن خفتم، پھر اگر تم ڈرو، اللہ یقیما حدود اللہ، کہ وہ دونوں اللہ کی حدیں قائم نہیں رکھیں گے، فلا جناح علیہما، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں، فیما افتدت بہ، وہ جو عورت اپنی جان چھڑانے کے بدلے میں دے دے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی قائم کردہ حدیں ہیں، فلا تعتدوها، سو ان سے آگے مت بڑھو۔ ومن یتعد حدود اللہ، اور جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھے گا، فاولئک هم الظالمون، تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ فإن طلقها، پھر اگر وہ اسے طلاق دے دے، یعنی تیسری طلاق دے دے، فلا تحل له من بعد، تو اس کے بعد وہ اس کے لیے حلال نہیں ہوگی، حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ اس کے علاوہ کسی اور خاوند سے نکاح کرے۔ فإن طلقها، پھر اگر وہ اسے طلاق دے دے، یعنی جو دوسرا خاوند ہے وہ بھی کسی وجہ سے طلاق دے دے، فلا جناح علیہما، تو پھر ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں، ان یتراجعا، کہ یہ دونوں آپس میں رجوع کر لیں، ان ظنا ان یقیما حدود اللہ، کہ اگر وہ سمجھے کہ اللہ کی قائم کردہ حدود کا خیال کریں گے۔ وتلک حدود اللہ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، یبینھا لقوم یعلمون، وہ انہیں کھول کر بیان کرتا ہے جاننے والی قوم کے لیے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پس وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو انہیں اچھے طریقے سے رکھ لو، أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوف، یا انہیں اچھے طریقے سے چھوڑ دو۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور انہیں تکلیف دینے کے لیے نہ روکے رکھو تاکہ تم ان پر زیادتی کرو۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کوئی ایسا کرے گا، فقد ظلم نفسا، تو یقیناً اس نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور اللہ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد رکھو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہوئی ہے۔ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ، اور اس کو بھی کہ جو اس نے کتاب و حکمت میں سے
تم پر نازل کیا ہے کہ وہ تمہیں اس کے ساتھ نصیحت کرتا ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، واعلموا ان اللہ بکل شیء علیم، اور جان لو کہ اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور پس وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، تو انہیں اس سے نہ روکو کہ وہ اپنے خامندوں سے نکاح کر لیں، اِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، کہ جب وہ آپس میں اچھے طریقے سے راضی ہو جائیں۔ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ، یہ بات یعنی اس بات کی جس کی نصیحت تمہیں کی جاتی ہے، من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، اس کو کہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو۔ ذالکم ازکا لکم واطہر، یہ تمہارے لیے زیادہ ستھرا اور زیادہ پاکیزہ ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا اور تم نہیں جانتے۔ معاشرتی زندگی میں انسان کو پیش آنے والے بہت سے واقعات اور معاملات سے متعلق احکام و مسائل کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ گزشتہ آیات میں بھی بہت سے معاشرتی احکامات سے متعلق آیات نازل ہوئیں۔ یہاں سے میاں بیوی کے درمیان پیش آنے والے مختلف امور اور اس کے نتیجے میں اگر نباہ نہ ہو سکے تو طلاق کے جو مسائل ہیں ان کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ طلاق کا حکم کیا ہے، طلاق سے متعلق کس کس قسم کے احوال پیش آ سکتے ہیں، اس میں کیا کرنا چاہیے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ یہاں پر اس سے پہلے کہ ہم تفصیل میں جائیں، ایک اہم بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں کسی بھی کام کو سیکھ کر کرنے کا کوئی رواج نہیں۔ ہم نکاح کرتے ہیں تو نکاح کے معاملات مسائل سیکھے بغیر بس اس لیے کہ شادی کرنی ہے، ہم نے یہ سمجھا ہے کہ نکاح اس بات کا نام ہے کہ جہیز اکٹھا ہو جائے، لڑکے کے پاس نوکری آ جائے، پیسے آ جائیں، کاروبار آ جائے، اور کپڑا لتا بنا کے گھر میں کمرہ شمرہ سجا کے رشتہ داروں کو لے جا کر ایجاب قبول کروا لے تو بس نکاح ہو جاتا ہے۔ لیکن نکاح کے شرعاً مقاصد کیا ہیں؟ اللہ رب العزت نے مسلمان مرد اور خاتون کے لیے نکاح کو کیوں ضروری قرار دیا ہے، اور شادی شدہ زندگی کس طرح گزارنی چاہیے، یہ بات سیکھ کر اس معاملے کو اختیار کرنا بہت تھوڑے لوگوں کا یہ طرز عمل۔ اسی طرح جب کوئی بندہ نکاح کے مسائل سیکھ رہا ہو تو اس کو طلاق کے مسائل بھی سیکھنے چاہیے کہ جب آپ کسی کانٹریکٹ میں جا رہے ہوتے ہو، نکاح ایک کانٹریکٹ ہے، تو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کل کو اگر یہ کانٹریکٹ ختم کرنا پڑے تو اس میں کیا حقوق اور کیا واجبات ہیں، کس طریقے سے اس کانٹریکٹ سے باہر نکلا جائے۔ تو ہمارے یہاں صرف یہ پتہ ہے کہ نکاح مولوی صاحب کے قبول ہے پوچھنے پر ہو جاتا ہے، اور مرد کے طلاق ہے کہنے پر طلاق ہو جاتی ہے، اور بس بات ختم۔ اس سے زیادہ کسی کو کوئی فکر لاحق نہیں۔ اور لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ 3 دفعہ قبول ہے کہنے سے نکاح ہوتا ہے، اور 3 دفعہ طلاق کہنے سے طلاق ہوتی ہے، بس اتنی بات ساروں کو پتہ ہے، یا اللہ ماشاء اللہ کسی نے تھوڑی بہت کچھ علماء کے پاس بیٹھ کے بات سیکھی ہو تو سیکھی ہو، وگرنہ کبھی جو ہے اس بات کی زحمت نہیں ہوتی کہ یہ شریعت کے مسائل ہیں اور ان کو آ کر پوچھنا چاہیے، پتہ کرنا چاہیے کہ ان سے متعلق کیا ہونا چاہیے۔ میری زندگی میں یعنی میں چونکہ والد صاحب کے ساتھ بڑا طویل عرصہ گزارا ہے، اور خاص طور پہ چونکہ ہمارے پاس مرکز میں دارالافتاء ہے، اور 95% کیسز جو ہے وہ طلاق کے ہی آتے ہیں ہمارے پاس، باقی تو ہم چیزیں مفتیوں سے بھی پوچھنے کے روادار نہیں ہیں کہ شریعت کا کوئی اور مسئلہ بھی پوچھیں، بہت 5% مسائل دیگر قسم کے ہوتے ہیں، اور ان 5% میں بھی 95% طلاق کے، اور 5% میں 4% جو ہے وہ وراثت کے مسائل، اور 1% جو ہے نا وہ باقی ساری شریعت ہے جو ہم علماء سے پوچھنے یا ریٹن فتویٰ لینے آتے ہیں کہ اس سے متعلق کیا معاملات۔ تو چونکہ 95% معاملات یہی ہیں، اس کے باوجود میری زندگی میں جب سے میں یعنی ہوش میں والد صاحب کے ساتھ بیٹھ رہا ہوں اور پھر خود سے فتویٰ جب سے لکھ رہا ہوں، صرف ایک مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ایک شخص میرے پاس آیا اور اس نے مجھے کہا ہے کہ جی میرے گھریلو معاملات ٹھیک نہیں چل رہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ معاملہ اب ختم ہونے کو جا رہا ہے، تو میں یہ سیکھنا چاہتا ہوں کہ طلاق کیا ہوتی ہے اور طلاق دینے کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ یعنی ایک واقعہ ہے، باقی سارے یہی کہتے ہیں جی غصے میں دے آئے ہیں اور آپ بتائیں کیا کرنا ہے۔ تو اس لیے شریعت نے
طلاق کے مسائل سکھائے ہیں، بتائے ہیں، اور ان کو بتانے کا مقصد یہی ہے کہ اس کے نتیجے میں ایک تو یہ کہ کسی بھی فریق پر ظلم اور زیادتی نہ ہو، کسی کا حق غصب نہ ہو، اور حقیقت بات یہ ہے کہ اگر شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کو اختیار کر لیا جائے تو میکسیمم طلاقیں ہونے سے بچ جائیں، گھر آباد ہو جائیں اور انسان کو اس معاملے کی طرف نہ جانا پڑے۔ لیکن چونکہ ہم جلد باز ہیں اور علم میں بھی کم ہیں تو ہم وہ کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے خرابی پیدا ہوتی۔ سب سے پہلی چیز تو طلاق کے مسئلے سے پہلے جو آیہ مبارکہ ہے اس میں ایلا کا ذکر ہے، للذین یؤلون من نسائہم۔ یؤلون لفظ ایلا سے ہے۔ ایلا کہتے ہیں کسی بندے کا قسم اٹھا لینا کہ میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں۔ زمانہ جاہلیت میں عرب جو ہے یہ قسم اٹھا لیتے تھے اور غیر معینہ مدت کے لیے اٹھا لیتے تھے، تو نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ نہ وہ بیوی کے قریب جاتے تھے اور نہ ہی طلاق دیتے تھے۔ اب وہ شادی شدہ ہونے کے باوجود ایک طرح سے متعلقہ کی زندگی گزار رہی ہوتی تھی اور نہ نکاح سے فارغ ہوتی تھی کہ کسی اور جگہ نکاح کرے، تو یہ ایک ظلم تھا جو خواتین کے اوپر تھا۔ تو شریعت نے ایلا کے معاملے میں ایک حد مقرر کر دی کہ للذین یؤلون من نسائہم، وہ لوگ جو اپنی عورتوں سے ایلا کر لے، قسم اٹھا لے کہ ہم ان کے قریب نہیں جائیں گے، تو زیادہ سے زیادہ وہ 4 مہینے کی قسم اٹھا سکتے ہیں۔ 4 مہینے کے بعد ان کے پاس 2 ہی آپشن ہیں، یا تو یہ کہ وہ اپنی بیوی کے پاس رجوع کر لیں یا طلاق دے کر فارغ کر دیں۔ تو قسم اٹھا لینا کسی وجہ کی بنیاد پر ہو سکتا ہے، یعنی انسان ابھی چھوڑنا نہیں چاہتا لیکن تادیب کے لیے یہ قسم اٹھا لیتا ہے کہ جی چونکہ یہ اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی یا بد اخلاقی کی یا فلاں کیا یا یہ بات میں نے اس کو کرنے کا حکم دیا تھا، اس نے ناجائز مجھ سے مطالبے کرنا شروع کر دیے، تو میں ایک وقت تک کے لیے اس کو اپنے آپ سے دور کر رہا ہوں۔ یہ ہے قسم اٹھانا، اور قسم یہ ہوتی ہے کہ میں اس کے ساتھ جسمانی تعلق نہیں بناؤں گا، یا یہ کہ جی میں اس کے قریب نہیں جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی ازواج سے 1 ماہ کے لیے ایلا کیا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرات سے شفٹ ہو کر مسجد نبوی میں رہنا شروع ہو گئے تھے، اور صحابہ میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ آپ نے اپنی تمام بیویوں کو طلاق دے دی، اور وہ معروف واقعہ ہے، لیکن وہ ایلا تھا، وہ طلاق نہیں تھی۔ تو یہ ہے ایلا۔ تو شریعت نے یہ کہا کہ تربص 4 اشہر، اگر کسی نے ایسا کرنا ہی ہے تو زیادہ سے زیادہ 4 مہینے تک اپنے آپ کو روک کے رکھے۔ اس کے بعد فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر وہ واپس آ جائیں، رجوع کر لیں، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے، اور اگر طلاق کا ہی عزم کر لیں تو اللہ جانتا ہے، سننے والا بھی ہے اور جانتا بھی ہے، اگر کوئی ظلم زیادتی کے ساتھ طلاق کا معاملہ کرے گا تو اللہ کے ہاں جواب دہ ہوگا، اگر حق پر ہے تب بھی اللہ جانتا ہے۔ تو ایلا کو لامحدود مدت کے لیے نہیں کیا جا سکتا، بلکہ 4 مہینے میکسیمم، اور اس کے بعد کوئی فیصلہ کرنا ہے تاکہ خاتون لٹکی نہ رہے۔ اس کے بعد اب حکم دیا کہ والمطلقات، وہ خواتین جن کو طلاق دے دی گئی ہے۔ اب شریعت نے متعلقہ خواتین کے متعلق عدت کے مسائل بیان کیے ہیں۔ یہاں پر جن خواتین کی عدت بیان ہو رہی ہے وہ خواتین ہیں جن کا نکاح ہوا، رخصتی ہوئی اور خلوت صحیحہ ہو گئی، یعنی وہ خواتین نکاح ہونے اور رخصتی ہونے کے بعد ازدواجی تعلق اپنے شوہر کے ساتھ قائم کر چکی ہیں۔ ان خواتین میں سے پھر آگے وہ خاتون جو طلاق کے وقت حاملہ نہیں ہیں، یہ جو عدت بیان ہو رہی ہے، یتربصن بانفسہن 3 قروء، یہ ان شرائط کے ساتھ بیان ہو رہی ہے۔ کیوں کہ قرآن مجید میں ہی دیگر جگہوں پر وہ خاتون جس کا نکاح ہوا لیکن رخصتی نہیں ہوئی، اور رخصتی کا معنی یہ ہے کہ خلوت صحیحہ نہیں ہوئی، یعنی ازدواجی تعلق آپس میں قائم نہیں ہوا، خواہ مثلا رخصتی ہوئی اور وہ دونوں ایک کمرے میں خلوت میں بھی رہے لیکن آپس میں ازدواجی تعلق قائم نہیں ہو سکا، تو اس کو کہتے ہیں وہ خاتون جو مدخولہ بھی ہے، یعنی دخول ہو گیا یا نہیں ہوا۔ تو وہ خاتون جس کا نکاح ہو گیا لیکن دخول نہیں ہوا، ازدواجی تعلق قائم نہیں ہوا، اور
اس ازدواجی تعلق کے قائم ہونے سے پہلے طلاق ہو گئی، اس کے لیے کوئی عدت نہیں، اس کے لیے کوئی عدت نہیں، یعنی وہ ابھی طلاق ہوئی ہے تو 1 گھنٹے کے بعد بھی دوسری جگہ نکاح کر سکتی، شام کو بھی کر سکتی، 1 دن کے بعد بھی کر سکتی، یعنی اس کے لیے کوئی عدت شمار نہیں۔ وہ خاتون جس کی شادی ہوئی، نکاح ہو گیا اور ازدواجی تعلق بھی قائم ہو گیا، اور ازدواجی تعلق کی وجہ سے حمل ٹھہر گیا، اور اس حمل کے دوران اس کو طلاق ہو گئی، تو اس کی عدت جو ہے وہ وضع حمل ہے، یعنی جب وہ حمل ختم ہوگا، بچہ پیدا ہو جائے گا، اور اس کے بعد کے جو 40 دن ہیں وہ گزر جائیں گے اور خون بند ہو جائے گا، اب وہ خاتون آگے کسی اور جگہ نکاح کر سکتی ہے۔ اسی طرح وہ خاتون جس کا نکاح ہوا اور ازدواجی تعلق قائم ہو گیا، لیکن عمر کے ایسے حصے میں پہنچ گئی کہ جس حصے میں پیریڈز ختم ہو جاتے، ماہواری ختم ہو جاتی ہے، اب اس خاتون کے لیے چونکہ قروء کو، اور قر کہتے ہیں ایک مرتبہ حیض آنے، اور اس میں پھر تفصیل ہے، بعض علماء کے نزدیک حیض آنے کو ایک قر کہتے ہیں، اور بعض علماء کے نزدیک حیض آنے کے بعد پاک ہو جانے کو قر کہتے ہیں، لیکن چونکہ اس خاتون کو حیض آ ہی نہیں رہا، پیریڈز نہیں آ رہے، اس لیے ایسی خاتون جو عمر کے اس حصے میں پہنچ چکی ہو کہ اس کو پیریڈز نہ آتے ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اپنی عدت کا شمار 3 ماہ کرے، 3 مہینے گزر جائیں تو اگر رجوع نہیں ہوا تو بس اس کی طلاق جو ہے وہ نافذ ہو گئی ہے، اور اب وہ آگے آزاد ہے کہ وہ کسی اور سے نکاح کر سکتی۔ اسی طرح وہ خاتون جو نکاح ہونے کے بعد ازدواجی تعلق قائم ہو گیا لیکن حمل بھی نہیں ہے، پیریڈز بھی آتے ہیں، اس کے لیے یہاں پر حکم دیا ہے کہ یتربصن بانفسہن 3 قروء، وہ اپنے آپ کو 3 قروء تک روکے رکھیں۔ اب اس قروء کی تفصیل میں پھر وہی اختلاف، بعض علماء کے نزدیک 3 مرتبہ، یعنی طلاق جس وقت اس کو ملی ہے اس کے بعد وہ 3 مرتبہ پیریڈز کے آنے کا انتظار کرے، جس دن اس کو 3ری مرتبہ پیریڈز آ جائیں اس کی عدت پوری ہو گئی۔ اور بعض علماء کے نزدیک جس دن اس کو 3ری مرتبہ پیریڈز آ جائیں، پھر پیریڈز کے دن کمپلیٹ ہو جائیں اور وہ غسل کر لے، اس دن اس کی طلاق جو ہے، اس کی عدت جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی۔ تو یہ فرق ہے۔ اب اس سب سے پہلے کہ ہم ایک اور تفصیل میں جائیں جو آگے احکامات ہے، یہاں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مرد کو طلاق دیتے ہوئے کس بات کا خیال کرنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ علماء کے نزدیک طلاق کی 2 قسمیں ہیں، ایک طلاق سنی ہے اور ایک طلاق بدعی ہے۔ طلاق سنی وہ ہوتی ہے جو سنت کے مطابق دی جائے، یعنی درست طریقے کے مطابق دی جائے، اور طلاق بدعی وہ ہے جو غیر مسنون طریقے سے، نئے اپنے طریقے سے انسان نے کچھ سوچ کر طلاق دے دی، اس طریقے سے دے دی جائے۔ اب طلاق سنی اور طلاق بدعی یہ 2 بنیادی تقسیمات ہو گئی، اور پھر ان کی آگے اور قسمیں۔ تو طلاق سنی کیا ہے؟ سنت طریقہ کیا ہے طلاق دینے؟ ایک تو یہ کہ انسان کو جذبات میں آ کر فوری طور پہ غصے میں بس لفظ زبان کی نوک پہ رکھا ہوا ہے اور طلاق دے دوں گا دے دوں گا دے دوں گا، یہی ڈراتا رہتا ہے اور ایک دن دے دیتا ہے۔ اس طرز عمل پر نہیں رہنا چاہیے، یہ کوئی درست طرز عمل نہیں ہے کہ ایک بندہ اپنے گھر کے اندر اس ماحول میں رہتا ہے کہ ہر وقت اپنی بیوی کو کہتا ہے، یہ کوئی درست طرز عمل نہیں ہے کہ ایک بندہ اپنے گھر کے اندر اس ماحول میں رہتا ہے کہ ہر وقت اپنی بیوی کو کہتا ہے تم نے ذرا سی میرے سے اونچی بات کی ہے، آئندہ کی میں تمہیں طلاق دے دوں، تم اپنے ماں باپ کے گھر مجھ سے پوچھے بغیر گئی میں طلاق دے دوں، تم بازار گئی میں طلاق دے دوں گا، تم نے فلاں کیا میں طلاق دے دوں گا، ہر وقت اس کی زبان پر یہی چڑھا ہوا۔ اور یاد رکھیں، ایک ہمارے ہاں کہتے ہیں نا جی مردانہ کمزوری ہوتی ہے، ہر حکیم نے جو ہے نا دیواروں پر لکھ کر لگایا ہوا ہے کہ جی مردانہ کمزوری کا علاج، وہ تو ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، ویسے ایک دماغ کا خلل ہے، لیکن یہ مردانہ کمزوری کی علامت ہے کہ بندہ ہر وقت زبان پر طلاق کا لفظ چڑھا کر رکھے، اور اس کے نزدیک ہر مسئلے کا حل یہی سے ہے کہ وہ اپنی بیوی کو اس بات کا ڈراوا دیتا رہے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مرد صاحب میں کوئی اس قسم کی صلاحیت نہیں پائی جاتی
کہ وہ کسی کو سمجھا کر بجھا کر دلیل کے ساتھ صحیح انداز میں بات بتا سکے اور منوا سکے۔ مینجمنٹ کی اس میں بالکل کوئی صلاحیت نہیں، اور پھر یہ صلاحیت بھی نہیں پائی جاتی کہ کسی کی بات سن کر خود بھی مان سکے۔ ممکن ہے اس کا مطالبہ ٹھیک ہو، ممکن ہے اس کا جانا ضروری ہو، اور جو بات وہ کہہ رہی ہے وہ خلاف شریعت نہ ہو، تو وہاں اس کی بات مان لینی چاہیے۔ یہ ہر بات میں ڈراوا دینا اور پھر اس پر عمل کر لینا۔ اور اسی طرح بہت سارے لوگ ہیں جو ہے نا مشروط طلاق دیتے ہیں۔ ابھی اس وقت اگر تم گھر سے باہر نکل گئی تو بس تمہیں طلاق، اگر تم فلاں رشتہ دار کی شادی پہ چلی گئی تو تمہیں طلاق، اگر تم اپنے بھائی کے گھر چلی گئی تو تمہیں طلاق، اگر میرے بچوں نے یہ کام کر دیا تو تمہیں طلاق۔ یہ بھی اسی کمزوری کی علامات ہے کہ انسان سے کچھ مینج نہیں ہوتا، اور نتیجتاً وہ بس اسی ایک جو اللہ نے اس کو اختیار دے دیا ہے، اس اختیار کی تلوار لٹکا کر بس سارا ٹائم اپنے مسائل اسی کے ساتھ حل کرتا ہے۔ یہ کوئی درست طریقہ کار نہیں۔ طلاق دینے کے لیے شریعت نے یہ کہا ہے کہ سب سے پہلے میاں بیوی کے درمیان اختلافات ہو جاتے ہیں۔ دو انسان جب اکٹھے رہتے ہیں تو کچھ نہ کچھ اونچ نیچ ہوتی رہتی، اور بہت ممکن ہے کہ کبھی ایسی پوزیشن آ جائے کہ جب ایک دوسرے کی بات دونوں نہ سمجھ پا رہے، تو مرد کو اللہ رب العزت نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ پہلے تو وہ سمجھائے۔ اگر سمجھانے سے بات نہیں ختم ہو رہی اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ حق پر ہے اور دوسرے کی بات دلیل کے مطابق ٹھیک نہیں ہے، خاتون کی بات یا مطالبہ یا جو بھی وہ کام کر رہی ہے اس کی مخالفت میں یا اس کی نافرمانی میں وہ درست بات نہیں ہے، تو اب ایسے میں اگلا سٹیپ یہ ہونا چاہیے کہ مرد بستر علیحدہ کر دے، اپنی بیوی کو اپنے بستر سے علیحدہ کر دے۔ اب یہاں پر یہ بات شاید شادی شدہ لوگ جو بہتر شادی شدہ زندگی گزار رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کسی خاتون کے لیے یہ ایک بہت بڑی سزا ہے کہ اس کا محبت کرنے والا شوہر اس کو اپنے بستر سے علیحدہ کر۔ ہاں، بعض لوگوں کا طرز عمل ہی ایسا ہوتا ہے اپنے گھر کے اندر کہ وہ بستر علیحدہ کرتا ہے تو اگلی شور شکر پڑتی ہے کہ ٹھیک ہے جان چھوٹی ہوئی، یہ ساتھ والے کمرے میں ہی سویا کرے تو ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ ایسی زندگی اپنے گھر والوں کے ساتھ جی رہے ہیں تو پھر تو معاملہ ہی علیحدہ ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ اگر اب بھی بات سمجھ نہیں آ رہی تو ان کو ہلکی مار مارے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مار کی تفصیل بیان کی کہ یہ مار نہیں ہے، ایکچولی یہ ایک رمزی مار ہے، جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ چہرے پر نہ مارو اور ایسے نہ مارو کہ جسم پر نشان پڑے۔ یعنی انسان اپنے غصے کا اس حد تک اظہار کرے کہ کب سے میں بات سمجھا رہا ہوں اور یہ بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ مجھے آپ پر ہاتھ اٹھانا پڑ رہا ہے۔ اب جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو فی زمانہ تو اس بات کو ایسا ہوا بنا دیا گیا ہے کہ جس کے اندر یہ بات کرنی اوکھی ہو گئی، اور اس کے مقابل کیا ہو رہا ہے، عورتیں مردوں کو دھڑا دھڑ تھپڑ مار رہی ہیں اور وہ قابل قبول ہے۔ تو جس طرح مرد کا عورت کو بلا وجہ پیٹنا درست نہیں ہے، عورت کا اپنے شوہر کو پیٹنا یہ تو بالکل ہی درست نہیں، اور یہ نافرمانی کی اس انتہا کو پہنچنا ہے جس میں ناشکری بھی شامل ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو اس ناشکری کی وجہ سے جہنم کی وعید سنائی، اور یہ سخت بات ہے، یہ آسان بات نہیں۔ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا پرابلم ہے ان مسائل میں، چونکہ ہم بہت زیادہ افراط اور تفریط کا شکار ہیں، مرد بھی زیادتی کر رہے ہیں، خواتین بھی زیادتی کر رہی ہیں، تو یہ مسائل کسی کو بھی ہضم نہیں ہوتے۔ مرد کو جب ہم بتاتے ہیں کہ اسلام میں اللہ نے عورت کو یہ عزت دی ہے، مقام دیا ہے، مرتبہ دیا ہے، اس کا تحفظ کیا ہے، تو وہ عمل کرنے کو تیار نہیں، اور خواتین کو چونکہ وہ حقوق جو اسلام نے متعین کیے وہ نہیں مل رہے، تو نتیجہ کیا ہے، وہ بھی ایک سٹیپ جو ہے وہ آگے نکل کر متجاوز ہیں، اور وہ سمجھتی ہیں کہ یہ جو مرد ہیں نا یہ ساری باتیں صرف ہمیں سناتے ہیں، دین کی یہ ساری باتیں اور وعیدیں ہمیں سناتے ہیں، خود ان کے اوپر کچھ بھی امپلیمنٹ نہیں ہوتا۔ تو بھائی دونوں کے اوپر امپلیمنٹ ہوتا ہے۔ شریعت کا معاملہ اس لیے نہیں ہے کہ دوسرا عمل کرے گا تو میں عمل کروں، شریعت کا حکم میرے لیے ہے، دوسرا عمل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا مجھ سے اس کی پوچھ نہیں ہوگی، مجھ سے اس بات کی پوچھ ہوگی کہ میں عمل کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا۔ تو اگر زوجین میں سے کوئی ایک حق تلفی کر رہا ہے تو دوسرے کو اس بات کا حق نہیں مل گیا کہ وہ بھی زیادتی کرے، وہ بھی ظلم کرے۔ بیوی نافرمان ہے تو بندہ زیادتی کرے، بندہ ظالم ہے تو بیوی آگے سے وہ کام کرے جس کی اس کو شریعت نے اجازت نہیں دی۔
دونوں کو اللہ نے ایک حدود میں رکھا ہے. دیکھیں ہم نے ان آیات میں کتنی مرتبہ پڑھ لیا ہے کہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی قائم کردہ حدود ہے بھائی، اس سے تجاوز نہ کرو. اللہ رب العزت نے دونوں کو ایک حد میں رکھا ہے. جب کبھی بھی آپ اس حد کو کراس کریں گے اپنے لیے وبال ہی لے کر آئیں گے، اور ہمارے ہاں معاشرے میں وبال ہی وبال. تو طلاق سنی کا یہ طریقہ ہے کہ اب ہلکی مار کے بعد بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا اور ایک دوسرے کی بات قطعاً سمجھ نہیں آ رہی، تو فبعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا، ایک فیصلہ کرنے والا مرد کی طرف سے اور ایک فیصلہ کرنے والا خاتون کے گھر والوں میں یا اس کی طرف سے بیٹھے، ان دونوں کا موقف سنیں. بسا اوقات انسان اپنی اپنی طبیعتوں کی وجہ سے یا مختلف حالات کی وجہ سے ایسی پوائنٹ پر پہنچ جاتا ہے کہ بات سمجھنا سمجھانا پاسبل نہیں رہتا، یا ایک مخصوص بندے کی بات نہیں بندہ سننا چاہتا. ایسے لیول پر دونوں ساتھ رہتے ہوئے پہنچ جاتے ہیں نا کہ جی بڑے عرصے سے ایک بحث لگی ہوئی ہے، کمپرومائز کوئی بھی نہیں کر رہا، بستر بھی علیحدہ ہو گئے، بات چیت بھی بند ہے، ہلکی پھلکی مار والا معاملہ بھی ہو چکا ہے، اب معاملات بڑے خراب ہیں، ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے، تو کیسے ایک دوسرے کی بات سنیں گے، سمجھا بھی نہیں پائیں گے. جذبات غالب آ جاتے ہیں جب ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے لگتے ہیں، وہ جھگڑا بن جاتا ہے، سمجھے سمجھانے والی بات دور رہ جاتی ہے. تو اسلام یہ کہتا ہے کہ دو بندوں کو انوالو کر لو جو سمجھدار ہوں، اور وہ اصلاح کرنے کا اگر ارادہ کریں گے تو اللہ ان کے درمیان موافقت کر دے گا. اس کے باوجود بھی اس سارے پروسیس سے گزرنے کے باوجود بھی اگر یہی لگے کہ اب ہم ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے، اور ہوتا ہے انسانوں کی طبیعتیں مختلف ہوتی، بسا اوقات دو انسان ایک دوسرے کے ساتھ واقعتاً نہیں رہ سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے نکاح کو کوئی ابدی رشتہ اس لیے نہیں بنایا کہ انسان کی فطرت یہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ بسا اوقات جدائی ہی حل ہوتا ہے. لیکن یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ ایک آخری حل کے طور پہ شریعت نے چیز دی ہے، کوئی پسندیدہ چیز نہیں. اللہ رب العزت کے ہاں کوئی پسندیدہ بات نہیں ہے، اور شیطان اس بات پر سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے اور اپنے اس چیلے کو سب سے زیادہ نیچے اتر کر اپنے تخت سے جفی لگا لگا کے شاباشیاں دیتا ہے جو میاں بیوی کے درمیان تفرقہ کروا کے آتا. اس لیے شیطان کو خوش کرنے والے کام نہیں کرنے چاہیے. پھر یہاں پر یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ جو بندہ کسی چھوٹی سی بات کو یا چند باتوں کو نظر میں رکھ کر سنگین فیصلے کر رہا ہے، اور جو خاتون کسی مرد کی چند باتوں کو سامنے رکھ کر سنگین فیصلے کرنے پر آ گئی ہے، اس کو کل کو جو ملے گا دوبارہ بھی تو وہ شادی کرے گا اور کرے گی، تو یہ کیا گارنٹی ہے کہ اس کے اندر ساری کی ساری باتیں ٹھیک ہوں گی اور وہ بالکل کسی غلطی پر اور کمی کوتاہی پر نہیں ہوگا. تو جب تمام انسانوں کے اندر کچھ نہ کچھ کمی کوتاہی ہوتی ہی ہے تو ایک دوسرے کی کچھ باتوں پر کمپرومائز کر لینا چاہیے. اور یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ آپ نے فرمایا اگر تم میں سے کسی کو اپنی بیوی کی کوئی بات پسند نہ ہو یا کوئی عادت پسند نہ ہو یا کوئی اللہ نے جو اس کی خلقت میں کوئی چیز ایسی رکھی ہے شکل و صورت میں یا جسم میں کوئی بات اس کو نہیں پسند، تو وہ اس کی باقی باتوں کی طرف توجہ دے تو اس کے اندر اس کو اچھائیاں بھی ملیں گی. تو پھر بندہ موازنہ کرتا ہے کہ یار اچھائی زیادہ ہے یا برائی زیادہ ہے، اور پھر اس طرف سوچتا ہے کہ مجھے کمپرومائز کر لینا چاہیے. کتنی چیزوں پر ہم زندگی میں کمپرومائز کرتے ہیں، تو اس معاملے میں بھی کمپرومائز کر لینا چاہیے اور ایک دوسرے کو تھوڑا سا بریدنگ سپیس دے دینا چاہیے. لیکن یہ ساری چیزیں بھی اگر فیل ہو جائیں کہ رہ ہی نہیں سکتا بندہ، ایک بندے کی ایسی طبیعت ہے کہ اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا یا کچھ معاملات ایسے ہیں جس سے نہیں رہ سکتا، اب فیصلہ ہو گیا کہ طلاق ہی دینی، تو اس طلاق کو دینے کا طریقہ کیا ہے؟ اس طلاق کو دینے کا طریقہ یہ ہے کہ مرد خاتون کے پیریڈز کا انتظار کرے، اگر وہ حاملہ ہے تو اس کے وضع حمل کا انتظار کرے، اور اس کے بعد جب خاتون پیریڈ سے یا وضع حمل سے فارغ ہو جائے تو اب اس کو ایک طلاق دے. کتنی طلاقیں دے؟ ایک طلاق دے، اور اس ایک طلاق کو دیتے ہوئے دو گواہ بھی بنائے، دو گواہ بھی ساتھ رکھے کہ میں نے یہ طلاق دی ہے بقائم ہوش و حواس، میں سوچ سمجھ کر یہ طلاق دے رہا ہوں، اور اس کے بعد فوری طور پر اپنی اس بیوی کو گھر سے نہ نکال دے، بلکہ جو عدت کے ایام ہیں وہ اپنے اس شوہر کے گھر ہی گزارے گی جس نے اس کو طلاق دی ہے.
اور ان ایام میں وہ اپنی بیوی کا نان نفقہ سارا کچھ برداشت کرے گا۔ یہ شریعت نے کیوں متعین کیا؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو اس وقت تک ہوش نہیں آتا جب تک کہ وہ انتہائی قدم نہ اٹھا لے، اور اسی طرح بعض خواتین کو بھی اس وقت تک اپنی عادتیں بدلنے کا خیال نہیں آتا جب تک کہ ان کو انتہائی قدم اپنے سامنے نظر نہ آ جائے کہ اب تو بات ختم ہو۔ اور پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی گھر میں آمنے سامنے گزرتے دیکھتے بھالتے انسان کو بہرحال ایک اٹریکشن تو ہوتی، اٹریکشن ہوتی، 2 4 10 دن 15 دن 20 دن مہینہ 2 مہینے 3 مہینے کا ٹائم ہے، اس عرصے میں تو انسان کو اچھی بلی سمجھ آ جاتی، تو بہت زیادہ چانس یہ ہوتا ہے کہ یہ اب اس فیصلے پر آ جائیں گے کہ نہیں یہ طلاق والا معاملہ تو غلط ہو گیا، ہمیں رجوع کر لیں۔ ایک پارٹی کمپرومائز کر لے، جو زیادہ سخت تھی وہ کہے گی کہ نہیں میں چلو میں سوچ ہی لیتا ہوں۔ اور کتنے ہمارے سامنے کیسز ہیں، یہ تو اگلے دن بندے رو رہے ہوتے ہیں، اگلے دن آ کے خواتین فون پہ بھائی محترمہ کہیں بزی ہیں، نہیں جی نہیں وہ بڑا ظلم ہو گیا ہمارے ساتھ، بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا، اچھا جی کل آ جائیں آپ کو فتویٰ دیتے ہیں، وہ جی صبح نہیں ہو سکتا، ابھی ایک کام آپ نے ساری زندگی پکا کے کر لیا ہے تو اب تھوڑا سا انتظار کر لیں، اب تو کچھ نہیں، شام کو آ جائیں۔ وہ شام کو آئے گی تو پتہ لگے گا یہ بحث کے اندر یہ بھی ایک بہت بڑی میں چونکہ ویڈیو ریکارڈ ہوتی ہے نا، اپنی مسلمان بہنوں کو ایک نصیحت کر، خدا کا واسطہ ہے اپنے شوہروں کی منہ میں یہ لفظ مت ڈالو کہ مجھے طلاق دو۔ یہ لڑائی اور جھگڑے کے دوران بندہ نہیں سوچ رہا کہ میں نے طلاق دینا، یہ کہہ کے نا اس کی زبان پر یہ لفظ چڑھاتی ہے، نہیں تو تم نے بس یہ جھگڑا والی بات ہے، تم مجھے فارغ کرو، مجھے طلاق دو ہی دو، ابھی کے ابھی دو، مرد ہو تو دے کے دکھاؤ۔ اچھا پرووک کر کے نا وہ ایسی جگہ پر پہنچاتی ہیں۔ میں چونکہ دن رات یہ مسائل دیکھتا ہوں نا لوگوں کی، بندہ کہتا ہے میں نہیں دینا چاہتا تھا جی، اس نے مجھے 25 دفعہ کہا اور ایسی غیرت دلائی کہ آخر میں نے پھر دے دی، اور یہ لفظ جو ہے وہ میرے منہ پر بھی نہیں تھا لیکن اس نے میرے منہ میں میری زبان پر چڑھا دیا۔ یہ اپنے ساتھ ایک زیادتی، اور بعد میں رو رہی ہے جناب کہ جی یہ تو بڑا غلط ہو گیا اور میں تو بالکل بھی ایسا نہیں چاہتی تھی، وہ تو میں نے غصے میں کہہ دیا تھا اور یہ تھا اور وہ تھا فلاں تھا۔ تو یہ زیادتی اپنے ساتھ نہیں کرتے، کچھ باتیں دوسرے کے منہ میں نہیں ڈالتے کہ وہ زبان سے ادا کر دے اور اپنا نقصان ہو جائے۔ بسا اوقات نا دوسرے کو وہ آئیڈیا نہیں ہوتا، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو کتنے لوگ ہیں وہ اپنی بے وقوفی میں نا اسے کہتے ہیں اچھا تم نے میرے خلاف سازش کی ہے، تم فلاں کے ساتھ مل کے میرے لیے یہ گڑھا کھود رہے ہو، تو اس کو ایک دم سمجھ اچھا میں فلاں کے ساتھ مل کر بھی اس کے خلاف کچھ کر سکتا ہوں، پہلے تو مجھے خیال نہیں تھا لیکن اب مجھے اس نے بتا دیا کہ یہ میں کہاں سے اس کے اوپر جو ہے نا وہ حملہ کر سکتا۔ تو بھائی بے وقوفی مت کیا، اپنی زبان سے دوسروں کو ٹپس دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو اب یہ اپنے گھر کے اندر ہی اس کو عدت گزروائے، 3 مہینے بھی گزر گئے، یا 3 قروء جس کو ہم بات کر رہے ہیں کہ 3 دفعہ پیریڈز آئے اور اس کے بعد یا وہ پاک ہو گئی۔ علماء کے دونوں طرح کے موقف ہیں، تو چلو ہم زیادہ احتیاطی موقف پہ رہتے ہیں کہ پیریڈز آنے کے بعد جب پاک ہو گئی، غسل کر لیا، اب یہ طلاق جو ہے یہ نافذ ہو گئی، ٹھیک ہے؟ طلاق تو پہلے دن سے ہی ہو گئی تھی، لیکن اس کے نافذ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب خاتون آزاد ہے، وہ کسی اور جگہ نکاح کر سکتی۔ تو یہ ایک طلاق در حقیقت طلاق دینے کے لیے کافی ہے، دوسری اور تیسری طلاق دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایک اور غلط فہمی بھی ہمارے معاشرے میں پائی جاتی کہ جی ہر مہینے ایک طلاق ہو جاتی ہے، آٹومیٹیکلی ہو جاتی ہے، تو جی ایک مہینہ میں نے ایک طلاق دی، دوسرا مہینہ میں نے دوسری ہو گئی ہے، تو وہ پروناؤنس بھی کرتا ہے جی میں نے چونکہ آٹومیٹیکلی ہونی ہے تو جی اب میں نے دوسری دے دی ہے اور اب میں نے تیسری دے دی ہے۔ اسی طرح بعض لوگ ایک مہینے میں ایک نوٹس بھیجتے ہیں، دوسرے میں دوسرا بھیجتے ہیں، تیسرے میں تیسرا بھیجتے ہیں، اور وکیلوں والا کام تو عام ہی ہے کہ اکٹھی 3 دفعہ لکھ کے کام ہی ختم کر دی کہ جی چلو جی اب ایک اختلافی موضوع شروع ہو گیا کہ یہ 3 دینی بنتی تھی یا نہیں بنتی تھی، تو وہ موضوع شروع ہو گیا طلاق بدعی کا، ٹھیک ہے؟ تو سنت طریقہ یہ ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا، اس پر کسی کا اختلاف نہیں۔ اگر اس طریقے پر طلاق دی جائے تو تمام مکاتب فکر کے نزدیک یہ طلاق دینے کا صحیح طریقہ ہے، اور اس کے مطابق ایک طلاق دی ہے، رجوع کرنا چاہیں تو 3 مہینے کے اندر اندر رجوع ہو سکتا ہے، اگر رجوع نہ کریں تو طلاق جو ہے وہ نافذ ہو گئی، خاتون
آزاد ہے وہ، اب اس کے بعد کسی دوسرے کے ساتھ نکاح کرنا چاہے تو کر سکتے، اس کو دوسری تیسری طلاق کی ضرورت نہیں۔ اب اس میں ایک فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے 3 مہینے تک بھی ان کا رجوع نہیں ہوا، اب وہ خاتون اپنے اس سابقہ شوہر کا گھر چھوڑ کر اپنے ماں باپ کے گھر یا جہاں پہ بھی رہائش رکھنا چاہتی ہے چلی گئی، وقت گزرتا گیا، اس خاتون نے آگے کہیں اور شادی بھی نہیں کی، سال گزر گئے، 2 سال گزر گئے، 10 سال، 20 سال، 30 سال، 50، 100 سال گزر گئے، مثلا میں یہ کہہ رہا ہوں، یعنی کوئی مدت معین نہیں ہے اس کے لیے، ان لمیٹڈ ہے مدت۔ اب بھی اگر یہ رجوع کرنا چاہیں تو شریعت نے ان کے لیے ایک رستہ کھولا ہے، اور وہ کیا ہے کہ یہ تجدید نکاح کر سکتے ہیں۔ اور تجدید نکاح کیا ہے کہ 3 ماہ گزرنے یا 3 قروء گزرنے کے بعد، عدت ختم ہونے کے بعد جب طلاق نافذ العمل ہو گئی اور یہ خاتون آزاد ہو گئی، اس کے بعد اگر کبھی ان کو خیال آتا ہے کہ ہم رجوع کر لیں، اور ایسے کیسز ہیں، مثلا طلاق ہوئی، ماں باپ کے بچے چھوٹے چھوٹے تھے، کئی سال گزر گئے، میں نے ایک ایسا تجدید نکاح پڑھایا ہے کہ بچے بڑے ہوئے، ایک بچی تھی ایک بیٹا تھا، دونوں کی شادیاں ہو گئی، یعنی اتنے بڑے ہو گئے، کوئی 22 سال کے بعد اس بیٹی اور بیٹے نے دونوں ماں باپ کو اس بات پر راضی کر لیا کہ آپ دونوں رجوع کر، اس لیے کہ بیٹی کی بھی شادی ہو گئی، وہ اپنی جگہ ہو گئی، بیٹا باہر کے ملک چلا گیا، ماں بھی اکیلی ہے، باپ بھی اکیلا ہے۔ تو اب اس وقت سمجھ آیا کہ تنہا زندگی گزارنا بڑا مشکل کام، تو بیٹا بیٹی نے جو ہے وہ ماں باپ کو راضی کر لیا کہ آپ تجدید نکاح کر، تو چونکہ ایک طلاق ہوئی تھی تو اب انہوں نے نئے حق مہر کے ساتھ نیا نکاح کیا اور تجدید نکاح ہو۔ لیکن اس میں ایک چیز ضرور بجوز خاطر رکھیں، ایک مرتبہ طلاق دی، عدت گزر گئی، اور اس کے بعد جا کر تجدید نکاح کے ساتھ نکاح کیا، تو اس سے جو پہلی طلاق تھی وہ ختم نہیں ہو گئی، وہ ایک حق استعمال ہو گیا۔ اگر تجدید نکاح کے ساتھ دوبارہ انہوں نے رجوع کیا ہے یا عدت کے دوران رجوع کیا ہے، دونوں صورتوں میں یہ ایک مرتبہ کا حق مرد نے استعمال کر لیا ہے۔ اگر وہ دوبارہ کبھی طلاق دے گا تو وہ دوسری طلاق ہو، اور پھر تیسری مرتبہ طلاق دے گا تو وہ تیسری طلاق ہو۔ اب آ جائیں اس بات پر کہ اگر کوئی بندہ ایک طلاق دے دیتا ہے تو وہ دوسری طلاق کب دے سکتا ہے؟ ایک طلاق دے دی، اب وہ دوسری طلاق دے گا تو وہ مؤثر ہوگی نہیں ہوگی، اس پہ بہت بڑا اختلاف۔ اس میں اختلاف یہ ہے کہ جمہور فقہا کے نزدیک اگر کوئی بندہ اکٹھی 3 طلاقیں دیتا ہے تو وہ تینوں بھی نافذ ہو جاتی، اور اہل الحدیث کے نزدیک، محدثین کے منہج کے نزدیک، اور اسی طرح شوافع کے نزدیک، اور جو ہے کہ کہتے ہیں بالخصوص امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور ابن قیم رحمہ اللہ، ان کا اس پہ بڑا تفصیلی کام ہے، وہ یہ ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں یا 2 طلاقیں ایک ہی تصور ہوں گی، ایک کاؤنٹ ہوگی، وہ دوسری اور تیسری طلاق اس نے بیکار میں دی ہے، اس کو حق ہی نہیں تھا کہ وہ دوسری اور تیسری طلاق دے سکتا۔ کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ 2 دلیلیں۔ ایک تو اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے، اور یہ کہا کہ کون سی طلاق ہے؟ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، تو اس میں یا تو معروف طریقے سے رکھو یا فارغ کر دو۔ تو اس کا مطلب ہے ایک مرتبہ طلاق دی، رجوع کیا، یا طلاق دے دی تو بات ہی ختم، لیکن رجوع کیا تو یہ طلاق رجعی ہے۔ دوسری مرتبہ بھی ایسا ہی ہو گیا کہ اگر طلاق دی اور پھر رجوع کر لیا تو اوکے ہے۔ پھر اگلی آیت میں ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہ ہے تیسری طلاق جس کو طلاق بائن کہتے ہیں یا طلاق مغلظ کہتے ہیں، کہ جس کے بعد اب رجوع نہیں ہے سوائے اس کے کہ عدت گزرنے کے بعد خاتون نے کسی اور بندے سے شادی کی، اور وہ شادی حلالے کی نیت سے نہیں تھی، وہ باقاعدہ شادی تھی، نکاح موقت نہیں تھا، وقتی نکاح نہیں تھا۔ اب وہ جو دوسری جگہ شادی کی تھی وہ شوہر فوت ہو جائے یا قدرتی طور پر وہاں سے بھی طلاق ہو جائے، اور خلوت صحیحہ یعنی ازدواجی تعلق اس نئے شوہر کے ساتھ قائم ہو چکا ہو، اس کے طلاق دینے یا فوت ہو جانے کی صورت میں عدت مکمل کرنے کے بعد اب یہ پہلے شوہر کے ساتھ دوبارہ نکاح کر سکتی ہے۔
جس کو بعض لوگوں نے حلالے کی صورت بنا لیا، اور حلالہ بنایا اس لیے کہ پیچھے مسئلے میں گڑبڑ کی۔ گڑبڑ یہ کی کہ 3 طلاقوں کو اکٹھا نافذ کر دیا، اور اب اس کو نکلنے، اس وبال سے نکلنے کے لیے حلالے کا ایک سلسلہ بنایا کہ جی اب یہ ہیلہ ہے کہ حلالہ کر لیں تو معاملات ختم ہوں گے، اور اب حلالہ فیکٹریاں کھلی ہوئی ہیں۔ اور جب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے اور کروانے والے پر لعنت بھیجی۔ اور دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حیا والے تھے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں وہ کلمات ادا کیے ہیں کہ آپ نے فرمایا تاکہ لوگوں کو اس سے گھن ہو۔ آپ نے فرمایا یہ معاملہ تو ایسے ہے کتعیس المستعار، جیسے کرائے کا سانڈ ہوتا ہے، جس طرح دیہاتوں میں لوگوں نے ایک نر پالا ہوا ہوتا ہے جانوروں میں سے، اور اس کا کام یہی ہوتا ہے، اس طرح یہ تو اس قسم کے جانوروں والی حیوانیت۔ اور پھر اسلام ظالم نہیں ہے کہ کسی کی غلطی کی سزا کسی اور کو دے۔ ظلم کرتے ہوئے مرد طلاق 3 مرتبہ اکٹھی بولے جہالت میں، یہ تو ظلم مرد نے کیا ہے نا، کہ اس کو پتہ نہیں تھا کہ طلاق کیسی دینی چاہیے۔ سزا کس کو مل رہی ہے؟ حلالہ کس کا ہو رہا ہے؟ خاتون کا۔ دوسرے مرد کے پاس جا کر نکاح کر کے اس کے ساتھ ازدواجی تعلق تو اس خاتون کو کرنا پڑ رہا ہے نا، اس لیے کہ صرف نکاح پڑھانا ضروری نہیں۔ واضح طور پہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ یہ پہلے خاوند کے پاس تب جا سکتی ہے جب اس کا یہ جو دوسرا نکاح ہے یہ درست نکاح ہو، اس میں ازدواجی تعلق قائم ہو جائے، اور اس کے بعد قدرتی طور پر طلاق ہو جائے یا وہ بندہ فوت ہو جائے۔ تو اگر کسی نے حلالے کے نام پہ صرف ایسا نکاح کیا جس میں رخصت ہی نہیں ہے تو وہ تو مقصد ہی فوت ہو گئی۔ تو اب ایک خاتون کے لیے جو ذہنی طور پر اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہے اور مرد نے ظلم کرتے ہوئے اکٹھی 3 طلاقیں دے دی ہیں، کتنی بڑی اذیت ہے یہ کہ اس کو ایک اور غیر مرد کے پاس کچھ دنوں کے لیے چھوڑا جائے، وہ اس کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کرے، پھر اس کو طلاق دے، اور اس کے بعد یہ واپس جو ہے پہلے مرد کے پاس واپس آئے۔ کیا ہم تصور کر سکتے ہیں کہ شریعت اتنی زیادہ جو ہے وہ اس طرح کے معاملے کے اندر بالکل ہی انسانی فطرت سے ہٹا ہوا فیصلہ کرے؟ تو اللہ تعالیٰ نے تو انسانی فطرت کے عین مطابق حکم دیا تھا کہ انسان طلاق دیتا ہے غصے میں ہی دیتا ہے، ناپسندیدگی میں ہی دیتا ہے، تو اس کا حکم یہ تھا کہ ایک ہی طلاق دو، اور اس کے بعد ایک پروسیس سے گزرو، اگر اپنے فیصلے پر ثابت قدم رہو گے تو طلاق ہو جائے گی، اگر رجوع کرنا چاہو تو رجوع کر لو گے۔ 1 مرتبہ ایسا ہو گیا، 2 مرتبہ ایسا ہو گیا، لیکن اب یہ ساری زندگی کی پریکٹس نہیں ہے۔ زمانہ جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کہ لوگ 100 مرتبہ طلاق دیتے تھے، 100 مرتبہ رجوع کر لیتے تھے، کوئی طلاق کی تعداد ہی متعین نہیں تھی۔ شریعت نے آ کر اس کو مہذب کر دی کہ بھئی 1 مرتبہ آپ کو سبق حاصل ہونے کے لیے مہلت ملی تھی، دوسری مرتبہ بھی اللہ رب العزت نے ایک وقت دے دیا کہ آپ کو چلو ایک دوسرے کی بات سمجھ آنے میں نہیں، اب بھی پتہ لگا پھر غلطی ہو گئی، پھر پٹڑی سے اتر گئے، چلو اب بھی واپس آ جاؤ۔ لیکن اب یہ مذاق ہے نہیں، اگر 2 مرتبہ کے بعد تیسری مرتبہ بھی ایسی نوبت آ گئی ہے تو پھر یہ 2 بندے ایسے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ رہ ہی نہیں سکتے۔ اس لیے اب ان کا صورتحال تو یہی ہے کہ یہ ایک دوسرے سے ابدی طور پر جدا ہو جائیں۔ تو اس طرح یہ 3 طلاقیں تھیں کہ 1 مرتبہ طلاق دی، رجوع کر لیا، پھر دوسری طلاق کی ضرورت تھی، وگرنہ دوسری طلاق کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ جو 3 اکٹھی طلاقوں کا تصور ہے یہ سمجھا ہی غلط گیا ہے۔ اور اب جو ہے نا انڈیا میں تو باقاعدہ یہ قانون بنا دیا گیا، کیونکہ وہاں ایک بڑا مسئلہ تھا اس معاملے میں آئلی قوانین میں، تو انڈیا میں تو ہو گیا، پاکستان میں ابھی تک نہیں ہوا، ہو جانا چاہیے کہ وہاں پر 3 طلاقیں اکٹھی دینے کو جرم بنا دیا گیا، کہ قانوناً یہ جرم ہے کہ کوئی بندہ اپنی بیوی کو 3 طلاقیں اکٹھی دے، اور یہی یہاں پر بھی ہونا چاہیے۔ اور قانوناً یہ جرم ہونا چاہیے کہ کوئی وکیل کسی کو 3 اکٹھی طلاقیں لکھ کر دے اور بس بندہ اس کے اوپر سائن مارے اور بھیج دے، تاکہ یہ مسئلہ ہی ختم ہو۔ اب اس پر ایک اور مسئلہ، اختلافی مسئلہ کیا ہے؟ اچھا جی ایک وقت میں تو 3 طلاقیں ایک تصور ہوں گی، اچھا میں دلیل کی بات کر رہا تھا، پہلے وہ کر لیتے ہیں۔ کیا طلاق و مرتان؟ ایک دلیل وہ ہے، دوسری دلیل جو سب سے مضبوط ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ کیا ہے کہ صحیح مسلم کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے ابتدائی 2 سال تک
ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک گردانا جاتا تھا۔ اس کے بعد جب لوگوں نے اس معاملے کو مذاق بنا لیا کہ لوگوں کو پتہ تھا جی ہم 3 دفعہ بھی بولیں گے تو ہوتی تو ایک ہی ہے، اور یہ اللہ رب العزت کی آیات کا مذاق اڑانا۔ یہاں پر اللہ نے کہا ہے نا اللہ کی آیات کو مذاق مت بناؤ، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 3 طلاقیں اکٹھی دینے کا واقعہ آیا تو آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جمع کیا اور خطبہ ارشاد فرمایا میں ابھی تمہارے درمیان موجود ہوں اور تم نے اللہ کی آیات کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، یہ معاملہ اتنا آسان ہے کہ تم جیسے مرضی کرتے رہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ لوگوں نے اس کو مذاق بنا لیا تو انہوں نے تعزیراً سزا دینے کے لیے اس کا فیصلہ کیا کہ آئندہ پھر ہم 3 نافذ کر دیں گے، تاکہ لوگ 3 نہ دیں، ایک ہی دیں تاکہ رجوع کا حق اپنے لیے برقرار رکھیں۔ اب یہ جو مسئلہ ہے نا، یہاں سے یہ بات شروع ہوئی کہ جی 3 ہوتی ہیں، نافذ ہوتی ہیں، کیوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا ہے، اور وہ دلیل کے طور پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تمہارے لیے میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء کی جو سنت ہے وہ دلیل ہے۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھنے کی، نمبر 1 ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ تو اس بات کے قائل ہیں، اور اعلام الموقعین میں انہوں نے اس کو ذکر کیا ہے اس اثر کو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں اپنے کچھ فیصلے واپس لیے تھے، اور ان میں سے ایک فیصلہ یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے آسانی کی تھی اور میں نے ان کے لیے سختی کی، تو میں نے 3 نافذ کر دی، میں اپنے اس فیصلے کو واپس لیتا ہوں۔ لیکن مثلا اگر یہ فیصلہ واپس نہ بھی لیا جائے تو شریعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل ہو چکی، خلیفۃ المسلمین وقتی طور پر حالات اور واقعات کے مطابق تعزیراً کوئی حکم دے سکتا ہے، لیکن وہ تعزیری حکم، وقتی حکم، شریعت کے ابدی حکم کو ہمیشہ کے لیے کالعدم نہیں کر سکتا۔ مثلا قحط کے دنوں میں خلیفۃ المسلمین اس بات کا فیصلہ کر سکتا ہے نا کہ لوگوں کے ہاتھ نہ کاٹے جائیں۔ کسی نے چوری کر لی، قحط کے دنوں میں حالات اتنے برے تھے، وہ چوری کے علاوہ کچھ میسر نہیں آ رہا تھا، اس نے کسی کا مال دیکھا پڑا ہوا تھا اٹھا لیا، اب اس کو کوئی تعزیری سزا دے سکتا ہے لیکن ہاتھ نہیں کاٹے گا، کیونکہ ایسے حالات بنے ہوئے۔ تو حالات اور واقعات کی وجہ سے تعزیری حکم موجود ہوتا ہے، لیکن کیا ایسے تعزیری حکم کی وجہ سے شریعت کا ہاتھ کاٹنے کا جو ابدی حکم ہے وہ ہمیشہ کے لیے موقوف ہو جائے گا؟ ہمیشہ کے لیے موقوف نہیں ہو۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر اپنا فیصلہ واپس نہیں بھی لیا تو بھی یہ تعزیری حکم یہ ہے، اور اس کو شریعت کے اصلی حکم کو ہمیشہ کے لیے کالعدم قرار دینے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ پھر جب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دی گئی جو رخصت ہے وہ لوگوں کے احوال اور لوگوں کے معاملات اور معاشرے کے اندر زیادہ انسب ہے، زیادہ درست ہے، اور اس کی وجہ سے گھر بچتے ہیں اور لوگوں کو حرام کی طرف نہیں جانا پڑتا، حلالے اور اس جیسے ہیلوں کی طرف نہیں جانا پڑتا۔ اس لیے درست طریقہ کار یہ ہے کہ ایک وقت کی 3 طلاقوں کو ایک شمار کیا جائے۔ اب یہاں پر ایک بحث جو میں نے اگلی بات کی، اگلا اختلاف یہ ہے کہ ایک مجلس یا ایک وقت کا تعین کیا ہے۔ یعنی ایک بندے نے ابھی ایک طلاق دی، اگر وہ اس کمرے سے اٹھ کر جا کر دوسرے کمرے میں طلاق دیتا ہے تو کیا وہ دوسری مجلس والی دوسری طلاق دوسری مجلس کی وجہ سے وقوع پذیر ہو جائے گی، اور تیسری مجلس میں تیسری جگہ وہ کوئی 3 دن کے بعد 2 دن کے بعد پھر طلاق کہہ دیتا ہے تو کیا وہ ہو جائے گی؟ اب اس پر بہت اختلاف۔ کچھ علماء ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں ہاں جیسے مجلس بدلی، اس نے اگر دوسری مجلس میں دوسری طلاق دے دی، تیسری مجلس میں تیسری طلاق دے دی، خواہ تینوں طلاقوں کے درمیان 10-10 منٹ کا یا 5-5 منٹ کا فرق ہے یا صرف ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جانے کا فرق ہے، یہ تینوں علیحدہ علیحدہ مجلس کی طلاقیں اور علیحدہ علیحدہ طلاقیں تصور ہوں۔ شریعت کے عمومی جو مزاج ہے اور طلاق کے جو احکامات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے مجھے یہ موقف محل نظر آتا۔ ایک اور موقف یہ ہے کہ ایک طلاق دینے کا اختیار کے بعد دوسری طلاق دینے کا اختیار ایک مرتبہ پیریڈز کے بعد ہے، یعنی 1 ماہ کے بعد کم از کم ایک دفعہ پیریڈز آ گئے، اب اگر اس نے دوسری طلاق دینی ہے تو یہ دے سکتا ہے، تیسری طلاق دینی ہے تو دے سکتا ہے،
اور اس میں سب سے بہتر موقف، حالانکہ ہمارے یہاں فتویٰ اس پہ ہے، زیادہ تر جو فتویٰ ہے نا وہ اس والی پہ ہے کہ 1 ماہ کے بعد اگر کوئی بندہ دوسری طلاق دے دے تو پھر وہ دوسری طلاق نافذ ہوگی۔ اور پاکستان کے زیادہ تر اہل حدیث علماء تو خیر اس پر ہیں کہ اگر ایک مجلس میں 1 طلاق دی اور دوسری مجلس میں دوسری اور تیسری مجلس میں تیسری دی، یہ 3 مجلسیں علیحدہ ہو گئی، تینوں مجلسوں کی علیحدہ علیحدہ طلاق ہے اور وہ وقوع ہو جاتی۔ لیکن اس میں سب سے بہتر موقف ابن قیم رحمۃ اللہ اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ، اور ان کا موقف یہ ہے کہ 1 مرتبہ طلاق دینے کے بعد یہ طلاق رجعی ہے، اس کے بعد دوسری طلاق دینے کا اختیار ہی بندے کے پاس نہیں ہوتا جب تک کہ وہ رجوع نہ کرے۔ 1 طلاق دی، اب اگر وہ رجوع کرتا ہے تو طلاق دینے کا اختیار ہے اس کے بعد، وگرنہ 3 مہینے گزرنے ہیں، طلاق نافذ العمل ہو جانی ہے، اس خاتون نے اس کے نکاح سے فارغ ہو جانا، آگے جہاں مرضی شادی کرے، دوسری طلاق دینے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو 1 دفعہ طلاق دینے کے بعد رجوع کیے بغیر دوسری تیسری طلاق دینا عبث ہے۔ یعنی 1 مرتبہ آپ سوچیں نا، ایک بندے نے طلاق دے دی، اب اس طلاق سے جو حاصل ہونا ہے وہ تو اس کو حاصل ہو گیا، دوسری مرتبہ طلاق دینے سے کیا وہ حاصل ہو رہا ہے جو پہلی سے نہیں حاصل ہوا؟ کچھ ہو رہا ہے اضافی؟ کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ دوسری مرتبہ طلاق یہ پتہ نہیں اپنا دل ٹھنڈا کرنے کے لیے بول رہا، وگرنہ اور کچھ حاصل نہیں ہو رہا۔ تو یہ شریعت کی جو فطرت کے مطابق شریعت نے طلاق دینے کا حکم دیا ہے نا، اس کے سب سے زیادہ قریب رائے مجھے نظر آتی ہے، واللہ اعلم بالصواب، کہ طلاق دینا اس قاعدے قانون کے مطابق جس میں بندہ دے، اگر کبھی غصے میں آ کر دے بھی دی ہے، دوسری تیسری مرتبہ بھی بول دی ہے، تب بھی یہ 1 ہی طلاق ہے۔ ابھی اس کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اٹھ کے ساتھ والے کمرے میں گیا، وہاں جا کے ماں باپ نے پوچھا اوے کیا کر رہے ہو، غلط کام ہے، اس نے غصے میں وہاں بھی بول دی۔ اگلے دن ساس سسر کے ساتھ منہ متھا لگ گیا، اس نے وہاں بھی بول دی، ٹھیک ہے، یہ ساری 1 ہی طلاقیں، اس کو دوسری تیسری طلاق دینے کا حق ہی نہیں تھا۔ اور یہ 1 طلاق تصور ہوگی اس وقت تک جب تک کہ یہ رجوع نہ کر لے۔ جب یہ رجوع کر لے گا، اب رجوع ہو گیا، اب وہ اس کی بیوی ہے، اب وہ جو ایک سلسلہ تھا طلاق دینے کی وجہ سے جو کچھ نافذ العمل ہوا تھا وہ معاملہ رجوع سے ریورس ہو گیا۔ تو اب دوبارہ طلاق دینے کا مطلب بات بنتی ہے کہ یہ دوبارہ طلاق دے، کہ جی دوبارہ اگر کوئی خرابی ہو گئی، یہ طلاق کو واپس جو ہے نا لانا چاہتا ہے۔ اگر کسی نے اس طرح طلاق دی، رجوع کیا، پھر طلاق دی، پھر رجوع کیا، اور پھر طلاق دے دی، تو پھر یہ 3 طلاق ہیں اور طلاق بائن ہو گئی، اب تیسری کے بعد کوئی رجوع کی گنجائش نہیں۔ یہ وہ درست موقف ہے جو کتاب و سنت کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ باقی اس میں اختلاف بہت زیادہ، تفصیلیں ہیں لمبی موقف کے اوپر، اور پھر اس میں سلف کے اقوال ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اور اللہ کے رسول کے بعد کے جو ہے نا واقعات ہیں، بہت سارا کچھ۔ اور پھر اس میں یہ نہیں کہ عام بندوں کے اقوال ہیں، صحابہ کرام کے درمیان بھی ان مسائل میں اختلاف رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن شریعت کا جو عمومی مزاج ہے، پھر لوگوں کے جو احوال ہیں، ان سب کے اندر سب سے صحیح بات وہ نظر آتی ہے جس کو تمام متفقہ طور پر مانتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ طلاق سنی یہ ہے۔ اور میں مزے کی بات ایک آپ کو بتاؤں، تجربتاً بتا رہا ہوں، ساری زندگی لوگوں کو یہ فتویٰ دینے والے کہ جی 3 طلاقیں اکٹھی بول دی ہیں تو ہو گئی ہیں، اب آپ کے لیے کوئی گنجائش نہیں، اپنے گھروں میں جب یہ مسئلے بنے ہیں تو آ کر ہم سے فتویٰ لے کے رجوع کر لیا۔ واللہ میں آپ کو پوری صراحت کے ساتھ یہ بات بتا رہا ہوں کہ ایسا ہی۔ اچھا، اور اس کے ساتھ ہمارے G6 مرکز کے آپ کو پتہ ہے قریب ہی لال مسجد ہے، اور ہمارے فقہ حنفی کے دیوبندی حضرات کا سب سے بڑا اسلام آباد میں اور سب سے پرانا مرکز وہی، اور اس کے خطیب تھے مولانا عبداللہ صاحب رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ، بڑے جہاندیدہ علماء میں سے تھے اور بڑے علماء میں سے تھے۔ اور چونکہ وہ اور والد صاحب اکٹھے آگے پیچھے، وہ ذرا سینئر تھے، والد صاحب کچھ عرصے بعد آئے تھے، لیکن اکٹھے ہی اسلام آباد میں آ کر جو ہے وہ دین کا کام شروع کیا تھا، تو ایک دوسرے کے بڑے اچھے دوست بھی تھے، مسجدیں قریب بھی تھیں تو آنا جانا بھی تھا، اور وہ بڑے اچھے دور تھے کہ ایک دوسرے کا احترام بڑا تھا۔ مجھے کتنی مرتبہ یاد ہے کہ مولانا عبداللہ صاحب اگر ہمارے پاس G6 تشریف لائیں اور نماز کا ٹائم ہے تو والد صاحب نے ان کو کہا ہے کہ آپ نماز پڑھائیں، اور کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ والد صاحب
اگر لال مسجد گئے ہیں کسی کام سے، یا کبھی ایسا ہوتا تھا کیونکہ کاروبار کرتے تھے تو ہمارے یہاں اثر ذرا جلدی ہوتی ہے، وہاں اثر لیٹ ہوتی ہے، پنڈی وغیرہ کہیں دور گئے یا ہتار جا کر نا اس وقت سیمنٹ کی بکنگ وغیرہ کرانی پڑتی تھی، واپسی آتے آتے تاخیر ہو جاتی تھی، تو اپنی مسجد میں ہمارے پاس جماعت ہو چکی ہوتی تھی، تو والد صاحب جو ہے وہ لال مسجد میں جماعت کے ٹائم پہ وہاں چلے جاتے تھے، اور مولانا عبداللہ صاحب ان کو نماز میں آگے کرتے تھے کہ جماعت آپ کرائیں گے، اور یہ الفتیں اور محبتیں موجود تھیں، اور ان کے اندر اتنا توسع تھا کہ وہ جب کوئی طلاق کا فتویٰ لینے ان سے آتا تھا نا تو اس کو فتویٰ پورا سمجھاتے تھے کہ بھائی ہمارے ہاں فقہی اعتبار سے ہمارا موقف یہ کہ آپ نے 3 طلاقیں دے دیں اور تینوں طلاقیں واقع ہو گئیں اور اب آپ کے لیے رجوع کی کوئی گنجائش نہیں، لیکن چونکہ یہ مسئلہ اختلافی ہے تو اس مسئلے میں آپ جا کر مولانا عبدالعزیز حنیف صاحب سے فتویٰ لے لیں۔ تو وہ کہتے تھے آپ لکھ دیں، تو وہ کہتے تھے بھائی میرا موقف تو یہ ہے کہ طلاق ہو گئی ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ شریعت میں گنجائش ہے اور علماء میں اس معاملے میں اختلاف ہے، میں لکھ کے نہیں دے سکتا کہ میرے نزدیک تو ہو گئی ہے، میرا جو فقہی مسلک ہے اس میں ہو گئی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں زیادہ درست موقف اس طرف موجود ہے جہاں گنجائش ہے، آپ وہاں جا کر فتویٰ لے لیں۔ تو کتنا مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ ہمارے گھر میں بیل بجنی، میں نے باہر جانا نا تو کوئی بندہ کھڑا ہونا یا کوئی کپل کھڑا ہونا اور اس کے ساتھ ایک مدرسے کا طالب علم ہونا، اس کے ہاتھ میں چٹ ہونی، کیونکہ موبائل کا تو زمانہ نہیں تھا، اور حضرت مولانا عبداللہ صاحب نے والد محترم کو مخاطب کر کے سلام دعا کے بعد یہ لکھنا کہ حضرت مولانا یہ جو ہے نا بندے کو یا اس جوڑے کو آپ کے پاس بھیج رہا ہوں، طلاق کا فتویٰ دے کر عند اللہ ماجور ہوں، ٹھیک ہے، اور نیچے لکھا ہوتا تھا احقر محمد عبداللہ اور تاریخ لکھی ہوتی تھی۔ اللہ اکبر، یہ ہے علماء کا وتیرہ۔ علماء جو ہے نا وہ ضد پر نہیں ہوتے، اور بالخصوص شریعت کے ان معاملات میں جو عبادات اور معاملات سے متعلق ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ عبادات اور معاملات جو ہیں وہ فروع سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اصول سے تعلق نہیں رکھتے، وہاں پر وسعت ہوتی ہے، ہر کسی نے اپنا جو موقف ہے وہ کسی دلیل کے تھرو بنایا، کسی کی دلیل مضبوط ہوگی، کسی کی دلیل تھوڑی کمزور ہوگی، لیکن یہ نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے کوئی موقف بنائے۔ تو وہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ زیادہ فائدہ لوگوں کا کس چیز میں، اور اپنے موقف پر رہتے ہوئے بھی لوگوں کی رہنمائی کر دینا کہ بھائی آپ وہاں سے فتویٰ لے سکتے ہو اور آپ کے لیے شرعاً کوئی پابندی نہیں ہے اس پہ۔ آج ہم اس معاملے میں بہت سخت ہو، بہت شدت آ گئی ہے اس معاملے میں، ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی، ایک دوسرے کے شکل نہیں دیکھنی، ایک دوسرے کی مسجد نہیں جانا، ایک دوسرے کے فتاویٰ کے اوپر ایسا نکیر کرنا جیسے کفر اور اسلام کا مسئلہ بن گیا ہو۔ یہ معاملات کفر اور اسلام کے نہیں، یہ فقہی معاملات ہیں، اور ہر طرف لوگوں علماء اور فقہا کی ادلہ ہیں، اور اس کی بنیاد پر جو زیادہ بات کو بہتر اور اچھا سمجھتا ہے، کتاب و سنت کے اقرب سمجھتا ہے، وہ اس کے اوپر عمل کرتا ہے۔ تو ہمارا علمی موقف یہ ہے کہ اس میں اقرب الی الکتاب و سنہ یہ ہے جو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بیان کہ طلاق دینے کے بعد دوبارہ طلاق دینے کا حق صرف اس صورت میں ہے جب بندے نے رجوع کر لیا، وگرنہ ہے ہی نہیں، اور اس معاملے میں پھر لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ بھی ہوتا ہے اور وہ خیر پر بھی رہتے۔ اب چونکہ آج وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے تو ہم انشاءاللہ انہی آیات پر اور اس سے متعلقہ باقی مسائل پر اگلی کلاس میں انشاءاللہ بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کے ساتھ اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔